پہلا سوال میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں کہ چونکہ آپ پاکستان کی سرزمین پر موجود ہیں، تو پاکستان میں عام عوام کے جو جذبات، جو کیفیات جو آپ نے دیکھی ہیں رہبر شہید کی شہادت کے بعد، اس کو اگر آپ مختصر بیان کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ سب سے پہلے تو میں رہبر عزیز کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں، ہمارے ناظرین کی خدمت میں اور حضرت ولی عصر کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد واقعاً آپ بزرگان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ گزشتہ تقریباً 20-25 دنوں سے بہترین انداز میں قم المقدسہ سے اس ٹرانسمیشن کا انعقاد کر رہے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جنگ نرم میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو رہبر ہم پر چھوڑ کر کے گئے ہیں، ہم کچھ حد تک اس سے عہدہ برا ہو سکیں۔ مقدمتاً صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور اس بات کا بارہا اظہار کر چکا ہوں کہ تاریخ بعض اہم مواقعوں پر تقسیم ہوتی ہے، اور آئندہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد اس طرح سے تاریخ کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم ماضی بعید میں جا کر کے دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کی ولادت کو ایک ایسا واقعہ قرار دیا گیا کہ اس واقعے سے تاریخ کو تقسیم کیا گیا۔ اسی طرح سے اگر ہم ماضی قریب میں جا کر کے دیکھیں تو انقلاب صنعتی وہ واقعہ تھا کہ جہاں سے تاریخ کو تقسیم کیا گیا، اور ہر مورخ جب ماضی قریب کی تاریخ لکھنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انقلاب صنعتی سے پہلے اور انقلاب صنعتی کے بعد۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں اور آپ آج جس عصر میں زندگی گزار رہے ہیں اور جو روز و شب گزار رہے ہیں، یہ وہ تاریخ کا اہم ترین موڑ ہے کہ آج سے 100 سال بعد، 200 سال بعد جب ان دنوں کی تاریخ لکھی جائے گی تو 28 فروری سے پہلے اور 28 فروری کے بعد اس طرح سے تاریخ کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ اور واقعاً کربلا میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کارنامہ انجام دیا تھا، جو ہم سال ہر سال سے سنتے آئے تھے مجالس میں، محافل میں، واقعاً عینی طور پر ہم نے اس کی ایک تجلی کو مشاہدہ کیا ہے۔ جی ہاں، جی لگتا ہے کنیکشن کا لے کر ایشو۔ کے آئے۔ جی جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ ہم نے بارہا یہ مجالس میں سنا تھا کہ امام حسین یزید کو کربلا لے کر کے آئے گھیر کے، تو واقعاً یہ آج یہ جملہ ہمارے لیے مفہوم ہو گیا ہے کہ کیسے یزید دوراں اپنی تمام تر وسائل کے ساتھ جو ہے مقابلے کے لیے آمادہ اور تیار ہے، اور کیسے مقام معظم رہبری اور کیسے نظام اسلامی اسے گھیر کر ایران لے کر کے آئے ہیں کہ اب وہ نکلنا چاہ رہا ہے، بچنا چاہ رہا ہے، وہ مذاکرات کا اعلان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈیل چاہتا ہوں۔ وہ روزانہ صبح اٹھ کر نئی بات کر رہا ہے، اپنے ایک ہی انٹرویو میں متضاد باتیں کر رہا ہے، لیکن اسے کہیں راہ فرار نہیں مل رہی۔ اور یہ کارنامہ ہے اس خون کا، اس پاکیزہ لہو کا کہ جو زمین پر گرا، اور اس پاکیزہ لہو کے گرنے سے لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ کھل گئیں۔ میں اگر پاکستان کے لوگوں کے جذبات کے حوالے سے اگر آپ بتائیں۔ جی، پاکستان کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسی تبدیلی ہم نے یعنی میں نے کم از کم اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور جو بزرگان ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تبدیلی ہم نے کبھی مشاہدہ نہیں کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں امریکن قونصلیٹ پر جو واقعہ پیش آیا، ان کے شہداء میں ایک شہید اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ شہید کی شہادت کے صرف 2-3 گھنٹوں میں جو افراد امریکن قونصلیٹ پہنچے ہیں، ان پہنچنے والوں میں ایک اہل سنت ہے۔ آپ اس کی محبت کا اندازہ لگائیے، آپ اس کے تعلق کا اندازہ لگائیے کہ وہ کس طرح سے وہاں پہنچا، اور نہ صرف پہنچا بلکہ ہراول دستے میں اپنا کردار ادا کیا، اور وہاں پر اس نے اپنی شہادت کو پیش کیا۔ میں اپنا ایک ذاتی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے رہبر معظم کے کچھ عکس پرنٹ کرنے تھے، جی ہاں، تو میں نے بازار میں کسی سے کہا کہ یہ عکس ہم نے پرنٹ کرنے ہیں اور کثیر تعداد میں پرنٹ کرنے ہیں۔ وہ پرنٹ کرنے والا اہل سنت تھا، اس نے ہمیں قیمت دی کہ اس قیمت پر میں پرنٹ کروں گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے کچھ وقت دیجئے، میں کہیں اور سے ریٹ لے کر اور پھر آپ کو بتاؤں گا، اگر ہمیں کہیں اور سے کم ریٹ میں میسر آ گیا تو وہاں سے پرنٹ کروائیں گے، ورنہ آپ سے۔
میں ابھی اس کی دکان سے نکل کر راستے میں تھا، کچھ دور نہیں پہنچا تھا کہ اس کا میرے پاس فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آغا صاحب آپ کو جو پیسے دینا ہو دے دیجیے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شہید کے لیے کوئی کام میں بھی کروں اور میں بھی اپنا کوئی حصہ ڈالوں اس شہید کا، کوئی عکس پرنٹ کرنے میں، اس شہید کی کوئی بات لوگوں تک پہنچانے میں۔ تو لوگوں کے اندر عجیب جذبہ ہے۔ آپ شہر کراچی کے اندر اس وقت نکل جائیے، آپ کو گاڑیوں پر رہبر معظم کی تصاویر لگی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس وقت تقریباً شہر کی بڑی شاہراہوں پر برادران اہل سنت کی طرف سے، ہمارے دوسرے مسلک کے برادران کی طرف سے آقا کی بڑی بڑی تصاویر جو ہے وہ آویزاں کی گئی ہیں، اور ایک عجیب تبدیلی ہے، اور سب یک زبان ہو کر ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے اس وقت قوم کو اور امت مسلمہ کو استکبار کے مقابلے پر اور امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے پر یکجا اور متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں ہم خصوصی طور پر صنف علماء کی بات کریں تو الحمدللہ پاکستان کے جو اکثر علماء ہیں، چاہے ان کا تعلق دیوبندی مکتبہ فکر سے ہو، چاہے بریلوی مکتبہ فکر سے ہو، اور اسی طرح سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کا بھی نسبتاً اچھا کردار رہا، اچھے بیانات ان کے آئے، سوائے وہ جو ایک چھوٹا سا شدت پسند جو گروہ ہے۔ تو جو شیعہ سنی یونٹی کی جو ایک فضا ہے، اس میں علماء کا جو پاکستانی علماء کا جو کردار اور ان کے بیانات جو آپ نے دیکھے، اس حوالے سے بھی اگر مختصراً بیان کریں۔ جی، آپ اس وقت دیکھیے کہ جتنی بڑی شخصیات ہیں اس وقت اہل سنت کی، مفتی تقی عثمانی صاحب جو دیوبندیوں کے مفتی اعظم مانے جاتے ہیں، اسی طرح سے مفتی منیب الرحمان صاحب کے جو بریلویوں کے مفتی اعظم مانے جاتے ہیں، مفتی عبدالعزیز کے جو لال مسجد کے امام جماعت ہیں اور وہاں پر خطیب ہیں اور باقاعدہ ایک فاصلہ رکھتے ہیں تشیع کے ساتھ، اور معروف ہے کہ وہ ایک فاصلہ رکھتے ہیں اور باقاعدہ اظہار کرتے ہیں اس فاصلے کا، اس جیسے افراد جو ہے وہ کھل کر آ کر کے حمایت کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت جماعت اسلامی کا کردار پاکستان میں آ کر کے دیکھیں، جماعت اسلامی اس وقت اس تحریک کو پاکستان میں لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہاں تک کہ آج ان کے جو امیر ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ حتیٰ ایران کا جو امریکی اڈے ہیں ان پر حملہ کرنا جائز ہے، اور اس فضا کے اندر کہ جب آہستہ آہستہ فرقہ واریت کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں جماعت اسلامی کا اس طرح سے بیان دینا واقعاً بہت ایک اچھا شگن ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا قدم ہے کہ جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ البتہ جو ایک سازش ہمیشہ سے رچی جاتی ہے اور ہمیشہ سے جو ہے وہ اسی سازش کے ذریعے پاکستان کی عوام کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ فرقہ واریت ہے۔ اور آپ بہت واضح انداز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو خاص جگہ سے اپنا بیانیہ لیتے ہیں اور ایک خاص جگہ کے جو ہے وہ ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن خدا شاہد ہے کہ میں تھوڑا بہت جو سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، آپ ان کی اپنی ویڈیوز میں جا کر کے اگر آپ ان کے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے دیکھیں تو اکثریت انہی کے مکتب کی، انہی کے مسلک کی، انہی کی جو ویورشپ ہے، جو انہی کے لسنرز ہیں، جو ان کو سنتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، وہ کمنٹس میں آ کر کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا جو بیانیہ ہے فرقہ واریت کا، اور اب جو آپ یہ شیعہ سنی کی تفریق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تفریق جو ہے وہ اب مزید پاکستان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور سب مشترکہ طور پر اس وقت جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ایران اس وقت جو ہے وہ استکبار اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہے۔ اور بہت ہی زبردست بیانیہ جو ہے وہ ہمارے شیعہ علماء کی طرف سے کل ایک کانفرنس میں اختیار کیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہمیں اس بیانیے کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ شیعوں کی سب سے بڑی شخصیت، یعنی کروڑوں شیعوں کے نہ صرف یہ کہ سیاسی بلکہ مذہبی اور دینی اور معنوی اور روحانی پیشوا نے ایک اہل سنت سرزمین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس سے بڑی اتحاد کی مثال شاید آپ کو تاریخ میں کبھی نہ ملے۔ شیعوں کی سب سے بڑی شخصیت نے غزہ کے مظلوموں کے لیے اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے اپنی جان کو قربان کر دی۔ بے شک، بہت شکریہ ہادی بھائی، انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ سے مزید استفادہ کرتے رہیں گے۔